اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامعین محترم، ہم انبیاء کے مختلف ادوار جو معجزے کی تعریف کے درج ذیل میں پڑھ رہے تھے، تو دیکھیں میرے سامعین محترم، ہم حضرت محمد مصطفیٰ کے جب ادوار، دور اور زمانہ آیا تو بہت بڑے فصاحت اور بلیغ لوگ تھے۔ ان کو قرآن نے چیلنج کر دیا، کیونکہ قرآن خدا کی کتاب تھی۔ تو ہمارا چیلنج یہاں تک پہنچا تھا کہ مگر اس کے باوجود جب وہ ایسا نہ کر سکے تو قرآن نے اپنے چیلنج میں قدر نرمی کرتے ہوئے دوسرا اعلان فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مفتریات، کہ یہ سورہ ہود کی آیت 13 نمبر ہے، کہ یعنی اگر پورا قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں ہی گھڑ کر لے آؤ۔ یہ دوسرا تازیانہ تھا یا کہیں تانا تھا جو ان کے جواد طب کو ممیز کرنے کے لیے لگایا گیا، مگر وہ اسے بھی شیر مادر کی طرح پی گئے۔ تو جب خداوند عالم نے بے موجب دروغو بایدتا خانعش رسانید اس چیلنج کو یہاں تک نرم کر دیا کہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے خاص پر نازل کیا ہے، اس کے کلام اللہ ہونے میں اگر تمہیں کچھ شک ہے تو اس کے مانند ایک ہی صورت لے آؤ۔ یہاں خدا نے ان کو ایک اور تازیانہ عبرت رسید کیا کہ فرمایا ایک اللہ کو چھوڑ کر اپنے سب حمایتیوں اور ہم نواؤں کو بھی بلا لو۔ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، مگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے اور نہ ہی قیامت تک کر سکیں گے، لہٰذا جب انفرادی و اجتماعی کوشش و کاوش سے بھی ایسا نہ کر سکے تو پھر تسلیم کر لو کہ یہ کسی فوق البشر طاقت کی قدرت کا